گہری رات، سناٹا، تنہائی اور چھت کی ریلنگ کے قریب کھڑے وہ دو نفوس جن کی دھڑکنیں عشق کی تال پر مہوے رقص کرتی ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی، رواحہ جیسے اپنی جگہ منجمد ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان دونوں کو چھو کے گزرتے، محبت کی خوشبو چاروں جانب بکھیر رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش تھے، بس ایک دوسرے کی موجودگی، دھڑکنیں اور خوشبو محسوس کر رہے تھے۔ اب وہ دھیمے قدموں سے چلتا بالکل اس کے روبرو آیا تھا۔ کئی پل ایک دوسرے کی نگاہوں سے روح میں اترتے گزر گئے۔ میں نے لاکھ کوشش کی تم سے دور رہنے کی، مگر رہ نہیں پایا۔ یہ میرے عشق کی انتہا سمجھو یا جنون کی حد کہ تمہیں پائے بغیر اب شاید چین سے مر بھی نہ پاؤں۔ جس دن تمہارے لبوں سے انکار سنا تھا تو تہیہ کر کے گیا تھا کہ نہیں آؤں گا، تمہارے بغیر مر نہیں جاؤں گا، مگر آج جب تمہارے بغیر واقعی مرنے لگا تو چلا آیا۔ اب مجھے انکار کی وجہ جاننی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو اسے نگاہ چرانی پڑی۔ جبکہ ماہر سوہم خان پاگل نہیں تھا، مشہور زمانہ جلاد ہونے کے ساتھ ساتھ گرین مانسٹر تھا، تو کیسے نہیں جانتا اس کا ڈر، وہم اور وسوسے۔ مگر مشکل تو یہ تھی کہ وہ اسے اپنے بارے میں، اپنی طاقت کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا تھا اسے حقیقت کہ وہ جس شخص سے خوف کھائے بیٹھی ہے۔ اس طرح کے کتے تو گرین مانسٹر جیب میں لیے پھرتا تھا، اور وہ اس وجہ سے خود کو ماہر سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے ماہر سوہم خان کو کچھ ہو نہ جائے تو وہ یہاں یوں بھی اس کے دور ہونے سے ایک عذاب جھیل رہا تھا، سینے میں سانس الجھائے بیٹھا تھا، مرنے کو تھا۔ آپ نہیں جانتے، آپ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں کہاں سے آئی ہوں، کدھر رہی ہوں۔ ماہر سوہم خان کو اس کی چالاکی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا کہ اصل بات چھپا گئی تھی اور ایک اسٹوپڈ سا بہانہ گھڑ گئی۔ اگر میں کہوں کہ میں سب جانتا ہوں رواحہ عبدالستار، تو کہ کیسے چھوٹی سی عمر میں ہی تمہارے سوتیلے باپ نے تمہیں رانی بائی کے حوالے کر دیا، تمہاری ماں اسی صدمے سے تڑپتی مر گئی، کیسے اس درندے نے تمہاری اکلوتی بہن کے خاندان کو بھی ختم کر دیا۔ وہ بولتا گیا جبکہ وہ روانی سے بہتے آنسوؤں سمیت پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھے گئی جو اب اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ انگلیوں کے پوروں سے وہ آنسو چنے اور ماتھے سے ماتھا ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ رانی بائی کے پاس رہنے کے باوجود تم چندہ نہیں بن پائیں، نہ ہی دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مطلب، کوئی بھی تمہیں چندہ بنا سکتی ہے۔ تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میرا ہونا ہے، تم صرف میرے لیے بنائی گئی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تو سوہم خان نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما۔ ہے ڈونٹ یو ڈیئر، کوشش بھی مت کرنا اسے کہنے کی تم میری نہیں تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ سمجھی اب خود پر قابو پانا مشکل ترین امر ہو چکا تھا، سو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے اس نے بے تحاشا بے بسی کے احساس سے اپنے لب کاٹے اور اپنے کمرے میں بھاگ آئی۔ صبح رواحہ کی بہت لیٹ آنکھ کھلی تھی، فجر کے لیے بھی مشکل اٹھ پائی تھی۔ نماز پڑھ کر سوئی تو 12 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی، مگر آنکھ کھلتے ہی اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس کے کپڑے ایک بیگ میں رکھے ہوئے تھے اور پورے بیڈ پر سرخ اور اورنج کمبینیشن کا برائڈل ڈریس جیسے پھیلا پڑا تھا، ساتھ جیولری باکس، سینڈل اور میک اپ کا ڈھیر سارا سامان۔ منی منی، اس نے آوازیں دیں تو منی معنی خیز سی مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا سہیلی، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ یہ سب کیا ہے منی؟ رواحہ کے ہوش ٹھکانے لگے تھے یہ سامان اپنے روم میں دیکھ کر۔ یہ دلہن بابی، آج تیرا نکاح ہے خیر سے، ماں صدقے واری جائے میرے بھائی ماہر سوہم خان سے۔ وہ شوق ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہو منی؟ رواحہ کے سر پر بم پھوٹا تھا۔ ہاں نا، ٹھیک بول رہی ہوں، سچی سب تیاریاں مکمل ہیں اور آج تو امریکہ سے آنا ہے اس خاص نکاح میں شرکت کرنے۔ سوہم خان کے ماں باپا آنے والے ہیں، اب جلدی سے اٹھو، ہم نے وائٹ پیلس بھی جانا ہے نا بھائی۔ یہ کیا منی، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ منی نے بے بسی سے اسے اور کن آنکھوں سے اندر آتے ماہر سوہم خان کو دیکھا۔
اس کی بات سن کر حسب معمول اس گرین ماسٹر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ روم میں آ کر اس نے منی کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ منی کی جان حلق میں اٹکی، کہاں سامنے کھڑا وہ ماسٹر اور کہاں بیڈ پر بیٹھی وہ موم کی گڑیا۔ سوہم خان، منیب جاؤ یہاں سے، وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ جلاتی روم سے باہر گئی تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو موم کی گڑیا ہونے کے باوجود اس گرین ماسٹر کی جان کا آزار بن چکی تھی اور اپنی اس فضول کی ضد اور بیجا وسوسوں سے اپنی اور اس کی جان عذاب میں جھونک رکھی تھی۔ روح پلیز ایسا مت کرے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ شٹ اپ رواحہ، ماہر سوہم خان ٹو بی، پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ چپ چاپ سامان اٹھاؤ اور چلو ساتھ، نکاح ہونے تک تمہارے منہ سے میں انکار سنا تو تمہیں شوٹ کر کے خود کو بھی گولی مار لوں گا، سمجھی؟ فی الحال جو ہو رہا ہے ہونے دو، بعد میں بات کریں گے اس ٹاپک پر، ابھی ٹائم نہیں ہے، مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، جلدی اٹھو، وہ کہتا لاپرواہی سے باہر گیا تھا۔ منی اندر آئی تو وہ رونے کا ہی شغل فرمانے میں مصروف تھی۔ اس نے سرد سی آہ بھری۔ منی نے آ کر سارا سامان پیک کیا تھا۔ وہ باہر ہارن پر ہارن دے گیا۔ وہ بے بسی سے روتی رہی۔ منی نے سارا سامان باہر بھیجا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر لائی۔ اس نے التجائیہ نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر اس شخص کو دیکھا۔ اس نے لاپرواہی سے نگاہیں چرائیں اور گاڑی کا دروازہ اپنی شہزادی کے لیے کھولا۔ وہ بیٹھ گئی۔ سارے راستے گاڑی میں اس کی سسکیاں گونجتی رہیں، مگر وہ پتھر بنا بیٹھا رہا۔ آج اگر ذرا سی نرمی دکھاتا تو اس نے یوں ہی اس کی اور اپنی جان سولی پر لٹکائے رکھنی تھی۔ وائٹ پیلس کی رونقیں لوٹ آئی تھیں، سب تیار تھے۔ عروسے کے لیے شان بہت ہلکا پھلکا ڈریس لایا تھا۔ فجر نے اسے تیار کیا تھا، بہت خوبصورت گرے فراک تھی، وہ بآسانی کیری کر پا رہی تھی۔ وہ پورے لاؤنج میں اچھلتی کودتی پھر رہی تھی۔ سب اس کا بے تحاشا خیال رکھتے تھے، خاص کر فجر نے خود کو اسی میں گم کر لیا تھا، ایشان کے ساتھ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ اب بھی وہ صبح سے اس سڑیل بلا سے بچنے کے لیے عروسے کے پاس ہی تھی اور ایشان کو بول دیا تھا کہ وہ فجر اس کو تیار کر کے خود بھی اسی کے ساتھ تیار ہو جائے گی۔ مہابیر 2-3 روم کا چکر لگا چکا تھا، مگر وہ صبح سے اسے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جھنجھلایا پھر رہا تھا۔ رواحہ کو پنکی نے گھیرا ہوا تھا۔ شہر کے ٹاپ کی پارلر والی بلائی گئی تھی اسے تیار کرنے کو۔ امریکہ سے کبیر، زیمل، سوہم اور روحا بھی پہنچ چکے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک طویل عرصے بعد ایک الگ ہی خوشی، ایک الگ ہی چمک تھی۔ جبران موجود تھا مگر مفرح کو نہیں لایا تھا۔ ابھی اس کا مینٹل سٹیٹ ابھی بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ اتنی اچانک یہ سب اور اس کی فیملی کو قبول کرتی۔ وہ مکمل جے کے کی نگرانی میں تھی اور ابھی تک تو کافی شانتی ہی تھی اور نرما نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تھی۔ سب تیار ہو کر لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ پنکی کی شاگردوں نے ابھی سے ادھم چوکڑی مچا رکھی تھی۔ مہابیر اور جے کے ایک جگہ بیٹھے تھے۔ مہابیر کی نگاہیں کسی کی متلاشی تھیں۔ آخر آنکھوں کو منچاہا منظر دکھائی دے ہی گیا۔ وہ سراپے قیامت بنی یہ اس کے سامنے آئی کہ نگاہ پھیرنا تو دور، پلکیں جھپکنا تک ناممکن سا لگ رہا تھا۔ دل سینے میں نہیں، جیسے کانوں میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہوا تھا۔ گولڈن چولی اور ملٹی کلر کے لہنگے میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں توبہ شکن حسن تھا۔ یہ شاید وہ پہلی مرتبہ تیار ہوئی تھی، اسی لیے اس قدر حسین لگ رہی تھی۔ رحاب سے کوئی بات کرتے ہوئے اس نے خود کو کسی کی پگھلاتی نگاہوں کے حصار میں مقید پایا تو بے اختیار نگاہ اٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں۔ فجر نے فوراً سے پہلے نگاہ پھیری کہ کہیں دل کا چور آنکھوں میں نہ دکھائی دے جائے۔ کتنا مشکل تھا اس شخص سے نفرت کرنا۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے روم روم میں بس چکا ہے وہ۔ ان کے قدموں میں گر جائیں مر جائیں ہم، اس طرح اپنی مٹی ٹھکانے لگے۔ ان سے ایک پل میں کیسے بچھڑ جائیں ہم، جن سے ملنے میں شاید زمانے لگے۔ فجر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، تبھی منظر سے غائب ہوئی۔ مولوی صاحب بھی پہنچ گئے تھے اور دلہن بھی تیار تھی۔ ماہر اپنے روم سے تیار ہو کر نکلا تھا۔
نیوی بلو کلر کے 3 پیس میں شہزادوں جیسی آن باندھ لیے وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا تو سب نے ووٹنگ شروع کر دی تھی۔ تبھی روحا اور رحاب لرزتی کانپتی رواحہ کو باہر لے کر آئی تھیں۔ وہ شاید اب بھی رو رہی تھی۔ ماہر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ نکاح کی شروعات ہوئی اور بہت جلد ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پا گیا۔ لاؤنج میں مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ سہم اپنے بیٹے کے پاس آیا تھا جسے کہ ماں کی چوٹ، بیماری اور پھر کومے میں جانے نے گرین مانسٹر بنا دیا تھا۔ بڑے چھپے رستم نکلے یار، بڑا میدان مارا۔ سہم نے آنکھ بند کرتے چھیڑا تو وہ مبہم سا مسکرایا۔ پلیز ڈیڈ اب آپ مت شروع ہو جانا۔ اس نے دوسری جانب دیکھا جہاں رواحہ میڈم ساس کے پہلو میں دبکی بیٹھی تھی، جیسے چوزا چیل کے ڈر سے ماں کے پروں میں دبک جاتا ہے۔ اسے خواہ مخواہ ہنسی آئی تو دانتوں تلے لب دبایا۔ آہا، گرین مانسٹر بھی ہنستا ہے، وہ بھی اپنی برائڈل کو دیکھ کر، مجھے تو آج پتہ چلا۔ سہم نے پھر ششہ چھوڑا۔ ماہر نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی کیونکہ سہم تو ہٹ نہیں رہا تھا چھیڑنے سے۔ ماہر نے نوٹ کیا تھا وہ مسلسل روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری اور منی کو اشارہ کیا۔ منی اسے وہاں سے اس کے روم میں لے جا چکی تھی۔ آج وائٹ پیلس کی رونقیں اور سجاوٹ ہی الگ قسم کی تھی۔ پورے وائٹ پیلس کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ دلہن دولہے کے کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ پنکی کی شاگردوں نے ادھم چوکڑی مچائی ہوئی تھی، جن میں منی اور شیلا بھی شامل تھیں۔ منی تو آج پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایشان اور آریان الگ سے دیوانے ہو رہے تھے ناچ ناچ کے، اور ان کا پورا ساتھ دے رہی تھیں سونیا اور آشی۔ روشے بیبی نے بھی بیچ میں اپنا چمچہ ہلا رکھا تھا۔ ہر کچھ دیر بعد ان کے بیچ میں گھس جاتی تھی۔ جے کے اور مہابیر ایک طرف کھڑے مسکراتے ہوئے اس منظر سے محظوظ ہو رہے تھے۔